بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق چودھری یوٹیوب چینل پہ۔ پی ڈی ایم جو کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک 11 جماعتی اتحاد بنا ہے، اس کی ایک بڑی پارٹی نے اسے چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس کے اندر سے ہی 5 پارٹیوں نے ایک الگ گروپ بنا لیا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم کو وارننگ دے دی ہے۔ فضل الرحمان اس بگڑتی ہوئی صورتحال پہ مشاورت کے لیے لاہور پہنچ چکے ہیں تاکہ نون لیگ کی دستیاب لیڈرشپ سے بات کر سکیں۔ آج ان حوالوں سے ہمیں تفصیل سے بات کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ پائے۔ لائک کیجیے گا اور اپنے کومنٹس سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ 2 سال سے جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، 2.5 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، پہلے دن سے ہی مولانا فضل الرحمان اور ان کے سوچ رکھنے والے لوگ، خاص طور پر نون لیگ، اس کوشش میں ہمدن مصروف عمل رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کی گورنمنٹ کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے۔ لیکن جتنی بھی مووز فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے چلائیں، انہیں بری طرح سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ہزیمت کا شکار یہ آرمی خاک چاٹتی ہوئی واپس ہوئی۔ اور خاص طور پہ دسمبر دھرنا ایک بڑی سنجیدہ کوشش تھی اس حوالے سے، لیکن اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کو اپنے ہی حامیوں پہ، خاص طور پہ نون لیگی کی عادت سے یہ گلا رہا، شکوہ رہا کہ وہ جمہوریت کی سیاست نہیں کرتے بلکہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں۔ اور حافظ حسین احمد صاحب نے کھل کے یہ کہہ بھی دیا کہ جب تک یہ لوگ مفاہمت کی سیاست کرتے رہیں گے جمہوریت پروان نہیں چڑھے گی۔ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا گیا، ان کے پیچھے کون ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اس بات کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ان کے اختلافات، ان کے عزائم، ان کے منشور، اس میں کچھ سیکولر پارٹیاں ہیں، کچھ نام نہاد مذہبی پارٹیاں ہیں جو صرف اور صرف اقتدار کے حصول کے لیے مصروف عمل ہیں۔ جب پی ڈی ایم کا افتتاحی اجلاس ہوا تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ قیادت کا تھا، قیادت کس سے دی جائے۔ پیپلز پارٹی کسی صورت پہ قیادت نون لیگ کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتی تھی، اور نون لیگ کا بھی یہی سوچ تھی کہ پیپلز پارٹی قیادت پہ فائز نہ ہونے پائے۔ دونوں پارٹیوں کی لڑائی میں قرعہ فال نکلا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، جو پہلے سے ہی چند چھوٹی چھوٹی ٹانگا پارٹیوں سے مل کے ان کے ذریعے سے یہ مطالبہ پیش کر چکے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی قیادت دی جائے۔ نون لیگ بھی اس پہ آمادہ اور تیار تھی، کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے کندھے پہ رکھ کے وہ اپنے بندوق چلا سکتی ہے، ان کے ذریعے سے گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے اپنے مفادات حاصل کر سکتی ہے اور این اور روک کر سکتی ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب کو صرف قیادت ہی چاہیے، لہٰذا نون لیگ کے پریشر پہ
مولانا فضل الرحمان صاحب کو قیادت پہ فائز کر دیا گیا. لیکن پیپلز پارٹی اس پہ بہت معترض تھی، ANP معترض تھی اور دیگر پارٹیاں بھی معترض تھیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک داڑھی والے کو قیادت پہ فائز کرنے سے یورپ میں ان کا بیانیہ متاثر ہوگا. لیکن کثرت رائے کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو قیادت پہ فائز کیا گیا اور مولانا فضل الرحمان نے پہلا مطالبہ ہی یہ رکھا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے. یہ بات وہ منوا نہ سکے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی بھی صورت پارلیمنٹ سے باہر آنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں. اگرچہ وہ اوپر سے مولانا کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، لیکن وہ کسی صورت میں بھی یہ حماقت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جس کے پاس سندھ گورنمنٹ بھی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ مولانا کا یہ مطالبہ اور نون لیگ کا بھی اس پہ خاموشی سے ساتھ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں کوئی سٹیکس نہیں ہیں، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی اس کی سندھ گورنمنٹ سے اسے محروم کر دیا جائے. استعفوں کی بات پروان نہ چڑھ پئی اور اس کی بجائے جلسوں کا ایک شیڈول بنایا گیا. لیکن پیپلز پارٹی اور اس کے ہمنوا 5 پارٹیوں نے یہ بات منوا لی PDM کے اسٹیئرنگ کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں، بلکہ پہلے اجلاس میں ہی، کہ قیادت باری باری تمام پارٹیوں کو PDM کی دی جائے گی. اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ PDM کی قیادت کے لیے ایک مدت مقرر کر دی جائے، ٹینیور مقرر کر دیا جائے، تاکہ اس ٹینیور کے بعد PDM کی قیادت پہ فائز شخصیت خود بخود ہی اس سے علیحدہ ہو جائے اس کی قیادت سے اور دوسری پارٹی کو اس کی قیادت دے دی جائے. PDM نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا پہلا اجلاس PDM کی راہبر کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کثرت رائے سے کہ PDM کی تحریک کا آغاز کراچی سے کیا جائے گا، کیونکہ وہاں سندھ گورنمنٹ ہے اور وہ حکومتی لیول کا جلسہ ہوگا اور ایک بنی بنائی کھیر انہیں مل جائے گی، حکومتی وسائل استعمال ہوں گے. لیکن اس کے بعد اسٹیئرنگ کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تو اس میں محمود اچکزئی بڑے دھیمے انداز میں یہ بات منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ نہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑیں، ہمارا جلسہ ہوتا ہے کوئٹہ میں 7 اکتوبر کو سالانہ شہدائے تحریک بحالی جمہوریت کے حوالے سے، اسی جلسے کو PDM گود میں لے لے اور PDM کا پہلا جلسہ 7 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہو. اس پہ اختلافی صورتحال پیدا ہوئی، اس کو قابو پانے کے لیے جلسے کی تاریخ بدلی گئی، 11 کر دی گئی اور پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا اس میں شامل ہونے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی گئی تھی. ہر پارٹی اپنی پروجیکشن چاہتی ہے PDM کے کور میں. تو اس طرح سے یہ جلسہ پھر ملتوی کر دیا گیا اور یہ ملتوی کیا 2 پارٹیوں نے، فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کی پارٹیوں نے، JUIF نے اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے. اور اس کا اعلان بھی بغیر سوچے سمجھے JUIF کے عبدالغفور حیدری نے کر دیا، جس پہ پیپلز پارٹی اور بھی ناراض ہوئی، سڑپڑائی کہ یہ کیسا اتحاد ہے جس میں پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں سے پوچھے بغیر ہی جلسے رکھے جاتے ہیں اور پھر پوچھے بغیر ہی ان کی تاریخیں بدل دی جاتی ہیں. پیپلز پارٹی نے کھلے طور پہ اس پہ شمولیت سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا اپنا جلسہ ہے، 18 کو آپ کوئٹہ میں جلسہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا تو کراچی میں سارے کارساز کے حوالے سے سالانہ جلسہ ہوتا ہے، تو ہم نے تو اس میں جانا ہے، ہمیں PDM کے جلسے سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اب عجیب سی کھچڑی بنی، عجیب سا مقسمہ ہوا. عجیب سے تذبذب کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے اور محمود اچکزئی کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی چھوٹی پارٹی ہے، تو اب کس کو ناراض کریں، کس کو راضی کریں. اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چلیں محمود اچکزئی ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، چھوٹی سی پارٹی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا پیپلز پارٹی کے 18 اکتوبر کے سانحہ کارساز کے حوالے سے ہونے والی سالانہ اجتماع کو ہی
پی ڈی ایم نے گود میں لے لیا، آن کر لیا اور اسے پی ڈی ایم کا جلسہ ڈکلیئر کر دیا گیا، جس پہ محمود اجکزئی ناراض ہو گئے۔ اور پھر یہ طے نہیں ہو پایا کہ مدت کتنی ہو ٹینیور کی، جو صدر بنے پی ڈی ایم کا کتنے عرصے کے لیے ہو، اور کس طرح سے کس ترتیب سے پی ڈی ایم کے سربراہان کا تقرر کیا جائے، کون کون سی پارٹی کس کس وقت اس کی صدارت پہ فائز ہو۔ تو اس کو لے کے چونکہ 5 پارٹیاں پہلے ہی فضل الرحمان کی نیمے درو نیمے برو مخالفت کر چکی تھیں، جن میں پیپلز پارٹی، اے این پی، بی این پی، نیشنل پارٹی اور قومی جمہوری پارٹی شامل تھیں، وطن پارٹی شیرپاؤ کی۔ تو ان 5 پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپس میں رابطے کیے جائیں، آپس میں ایک پی ڈی ایم کے اندر ایک نیا گروپ بنا لیا جائے، مشاورت کی جائے، اور مشاورت کے بعد ان پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم میں پرزور یہ مطالبہ کیا جائے کہ فضل الرحمان کی قیادت کا جو ٹرینیور ہے اس کا اعلان کیا جائے کہ وہ کتنی مدت تک کے لیے پارٹی کے سربراہ رہیں۔ اور استعفوں کے حوالے سے کچھ طے نہیں ہو پایا۔ 7 اکتوبر کو پہلا ہونے والا جلسہ 11 پہ گیا، 11 کی بجائے 18 پہ چلا گیا، اور 18 کے جلسے کے لیے جے یو آئی ایف نے اپنی کوئٹہ میں ہونے والی 25 اکتوبر کی کانفرنس بھی ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ عجیب سی کھچڑی ہے، پک رہی ہے، ابل رہی ہے، کوئی سر پیر نظر نہیں آتا پی ڈی ایم کا، کسی کا رخ مشرق کی طرف ہے اور کسی لیڈر کا، کسی پارٹی کا مغرب کی طرف ہے۔ اتحاد کے اندر اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شکست و ریخت کا شکار ہے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے والی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کسی قیمت پہ یہ نہیں چاہتی کہ نون لیگ پی ڈی ایم کے کور میں اپنا ایجنڈا نافذ کر پائے، اور اسے یہ شک ہے کہ نون لیگ کو اگر پی ڈی ایم کے ذریعے سے تھوڑی سی بھی طاقت ملی تو یہ اپنے مفادات کے لیے عمران خان گورنمنٹ سے این آر او کر لے گی۔ اس سے پہلے یہ بوٹ کو عزت دے چکی ہے اور اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے بار بار انحراف کر چکی ہے۔ جب انہیں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور جو ہی ان پہ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے تو یہ پھر سے اپنے پرانے بیانیے پہ آ جاتے ہیں اور بظاہر انقلابی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پارٹیوں کو اعتماد نہیں ہے۔ اعتزاز احسن بار بار کہہ چکے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو کہ نون لیگ پہ اعتماد نہیں کرنا، اور ایسے خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں نون لیگ والوں کو کہ وہ آصف زرداری پہ اعتماد نہیں کریں۔ تو یہ عدم اعتماد ہے ایک دوسرے پہ، اور اس طرح سے اے این پی تو اتنی تنگ ہو گئے اس حادثے سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر فوری طور پہ اس کے ٹینیور نہیں قیادت کا تعین کیا جاتا اور یہ بتایا نہیں جاتا کہ کون کون سی پارٹی کس کس وقت کے لیے کب کب اس کی قیادت پہ فائز ہوگی پی ڈی ایم کی، تو وہ پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ یہ 5 پارٹیاں اب اپنا موقف اکٹھے ہو کے منوائیں گی۔ پی ڈی ایم کے اندر یہ پریشر گروپ بن گیا ہے، اور نون لیگ، خاص طور پہ نواز شریف جو پی ڈی ایم کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کی ہم نوا دیگر پارٹیاں فضل الرحمان کی نون لیگ کے لیے معاونت کے باوجود پی ڈی ایم کو نون لیگ کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گی، اور یہ اتحاد پہلی پرواز سے پہلے ہی
شکست و ریخت کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔